اللہ رب العزت کی حمد و ثناء پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ خالق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے۔ یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے جب قوموں کے اندر سے یہ دونوں صفتیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس وقت وہ قومیں پھر گمراہی کی بالکل انتہا کو پہنچ جاتی ہیں۔ یعنی کسی بھی قوم کے اندر جب تک یہ چیز موجود ہے کہ کم از کم یہ دو چیزیں کہ کسی بھی نیک کام کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ایسی دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے قوم جو ہے وہ سیدھی راہ پر قائم رہتی ہے۔ وگرنہ جس قوم کے اندر سے یہ دو چیزیں، اور خصوصاً ہم چونکہ اللہ کی آخری امت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، تو ہم آخری ہی قوم ہیں، ہمارے بعد کو کوئی اور امت نے نہیں آنا، تو لہذا اس امت کا تو خصوصاً وتیرہ یہ ہے کہ امت میں سے ہی لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو یہ کام کریں، نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں۔ اب نیکی کی دعوت کا جو سلسلہ ہے، سب سے پہلے تو اس کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ خالق کائنات نے اس جو اپنی اصلاح کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے بالکل واضح ہے، کلکم رائن و کلکم مسئول، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی جو شخص بھی پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد پھر وہ اس عمر کے حصے کو پہنچا کہ جب اس کے اوپر احکامات خداوندی لاگو ہو جاتے ہیں تو وہ ذمہ دار ہو جاتا ہے، اس سے پھر اس کے عملوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے یہ بڑا جامع فرمان ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس کی جو نگہبانی کے اندر چیز آئے گی اس سے اس کا پوچھا جائے گا۔ دیکھیں، جو جتنا طاقت رکھتا ہے، جتنی اس کی نگہبانی کے اندر، اگر کوئی ملک کا سربراہ ہے اس سے اس کی پوری جو ملک کا نظام ہے اس کے بارے میں اس سے سوال ہونا ہے۔ اور اسی طرح جو صوبے کا سربراہ ہے اس سے صوبے کے بارے میں سوال ہونا ہے، اور پھر جو شہر کا، ضلع کا سربراہ ہے اس سے اس کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ جو گھر کا سربراہ ہے، گھر کے سربراہ سے اس کے جو ماتحت لوگ ہیں ان کی دیکھ بھال، ان کا جو نظام ہے اس کے بارے میں وہ کیا کرتا رہا، یہ سوال ہونا ہے۔ یا کم از کم کوئی بندہ اگر کسی بھی چیز کا کوئی اور اس کی ذات کے علاوہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے تو کم از کم ہر بندے کا بدن تو اس کے اختیار میں ہے۔ یعنی کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی بندہ اپنے ہاتھوں سے کسی کی چوری کرتا ہے تو ہاتھوں سے تو پوچھا جائے گا، یہ ہاتھ جو اس کے جو ہیں وہ بتائیں گے کہ اس نے یہ چوری کی ہے۔ پاؤں سے چل کر وہ کسی ایسے ظلم کی طرف قدم اٹھاتا ہے، یہ پاؤں بھی اس کے لیے جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ جس طرح
سورہ یاسین مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اور اسی طرح وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے، کن چیزوں کی؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جو وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کرتے رہے۔ تو لہذا کوئی بھی شخص کم از کم اپنی ذات کا تو اس کو اختیار ہے، ہاں بالکل اس کا دماغ ختم ہو جائے، پاگل ہو جائے، وہ تو پھر علیحدہ بات ہے، پاگل سے تو پھر قلم اٹھا لیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 لوگوں کا جو ہے وہ نہیں لکھا جاتا کچھ بھی، ان میں ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے جو ابھی سمجھداری کی عمر میں ہی نہیں ہے، اور پھر دوسرا وہ شخص جو سویا ہوا ہے، یعنی سوئے ہوئے آدمی کا کوئی نہیں لکھا جاتا، خواب کے اندر وہ جو مرضی کرتا رہے، لیکن خواب سے پہلے بندے کو سونے سے پہلے کوئی آیت الکرسی وغیرہ پڑھ لینی چاہیے تاکہ خواب میں بھی کوئی اچھے کام ہی کرے۔ خواب میں بھی یعنی کہ اگرچہ پکڑ تو نہیں ہے لیکن یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے روز خواب میں کوئی کسی کو جناب قتل ہی کرتا رہے، ہاں جی۔ تو خواب بھی اچھے ہی کہ خواب کے اندر بھی اس کو جناب کوئی اچھے خواب ہی آئے، تو اس لیے سونے سے پہلے اس کو درود شریف وغیرہ آیت الکرسی یہ چیزیں پڑھ کے سونا چاہیے۔ تو بہرحال اگر ہو بھی جاتا ہے خواب کے اندر تو خواب کی اس کے اوپر کوئی لکھا نہیں جاتا کہ اس نے یہ گناہ کیا۔ تو تیسرے نمبر پر پاگل آدمی جس کی مطلب عقل بالکل ختم ہو گئی ہے، اس کا پھر کچھ نہیں لکھا جاتا۔ تو لہذا یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کا نہیں، اس کے علاوہ تو باقی سب کا لکھا جا رہا ہے۔ باقی تو سب کا جو عمل ہے بندے نے اپنی ذات کے ساتھ کیا، بندے نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، وہ اس کے گھر کے ماتحت ہوں، اس کے شہر کے ماتحت ہوں، اس کے صوبے کے ہوں، اس کے ملک کے ہوں، لہذا جس نے جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی وہ پھر اس کا حساب دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا حساب دے گا، اور حساب ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ یہ چیزیں تیرے ماتحت تھیں، یہ چیزیں تیری رعایا کے اندر شامل تھیں، تو نے ان کی پرواہ کیوں نہیں کی۔ تو لہذا سب سے پہلا درجہ جو نیکی کے حکم کا ہے یہ اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ بندہ اپنی زبان کو حکم دے کہ وہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، کسی کو گالی گلوچ غیبت چغلی کے اندر، کسی کو نقصان دینے کے اندر، غلط گواہیوں دینے کے اندر، یا کسی کی بے ادبیاں کرنے کے اندر اپنی زبان کو استعمال نہ کرے۔ اللہ نے تو بڑا شاندار جملہ ارشاد فرمایا ہے سورہ بلد کے اندر، خالق کائنات فرماتا ہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ہم نے زبان عطا کی ہے اور ساتھ اللہ نے فرمایا شفتین، 2 ہونٹ بھی دیے۔ اس سے جو ایک اشارہ ہے صوفیانہ اشارہ وہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو ہونٹ ہیں ان کے ساتھ زبان کو چھپاؤ، اللہ نے جب چھپائی ہے تو تم بھی ایک اچھے طریقے سے جو ہے اس کو استعمال کرو، غلط طریقے سے زبان کو استعمال نہ کرو، کیونکہ بہت ساری تکلیفیں جو ہیں وہ زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو لہذا زبان بندے کے اختیار میں ہے، اسی زبان سے اللہ کو یاد کرے، اسی زبان سے ماں باپ کی عزت کے جملے نکالے، ورنہ اسی زبان سے ماں باپ کی بے ادبی بھی کر سکتا ہے۔ بندے کے پاس یہ ایک ہتھیار تو ہے اللہ نے دیا ہوا، لیکن اس کو صحیح استعمال کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اجر والا اس کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اور اسی طرح ہاتھ بندے کے ہیں، بندے کے اختیار میں ہیں، ان ہاتھوں سے چاہے تو وہ چوری کرے، ان ہاتھوں سے چاہے تو وہ نیکی کی نیت سے راستے سے پتھر اٹھا کر سائڈ پہ کرے۔ تو لہذا جو نیکی کرے گا ان ہاتھوں سے تو یہ ہاتھ اس کے صحیح سمت جا رہے ہیں، جو ان سے برائی کے عمل کی طرف جائے گا تو اپنے ہی ہاتھوں سے وہ ہلاکت کی طرف جائے گا۔
اسی طرح پاؤں کی مثال لے لیں، یعنی بدن کا کوئی حصہ بھی ہے اپنی ذات جس پر کنٹرول رکھتی ہے، بندے کا اپنا جس پر اختیار ہے۔ مثلا آپ کر لیں کہ نماز کا ٹائم ہے، وہ اس کو تو کوئی روکنے والا تو نہیں ہے، کم از کم آج کل تو کوئی بھی نہیں روکنے والا، آج کل تو ہر بندہ یہی کہتا ہے پڑھو نماز۔ تو پہلے چلو جس وقت تھا اس وقت تو تھا، لیکن اب تو نہیں ہے نا، اب تو ہر بندہ جناب اس بات پہ ہی ہے کہ بھئی آپ نماز پڑھو، ہر بندہ دعوت دیتا ہے، بلکہ جو نہیں پڑھتا وہ بھی کہتا ہے نماز پڑھو۔ ہاں جی، اتنی مطلب یہ اس کی لوگوں نے دعوت دینی شروع کر دی ہے کہ جو نہیں پڑھتے وہ زیادہ کہتے ہیں کہ بھئی تسی نماز پڑھیا کرو نا۔ ہاں جی، تو بہرحال اچھی بات ہی ہے، چلو انہوں نے بھی کہا، لیکن سب کو پڑھنی چاہیے، فرض تو سب پر ہی ہے۔ تو بہرحال اب بندے کو اختیار ہوتا ہے، بندہ چاہے تو وہ بستر چھوڑے اور نماز کی طرف آئے، لیکن چاہے تو اپنا پورا بدن لے کے لیٹا رہے۔ ہاں جی، تو اس طرح کسی بھی نیکی کا عمل جو ہے سب سے پہلے اس کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے، پھر جتنا جتنا اللہ رب العزت اختیار دیتا جاتا ہے اتنا اتنا بندے کے پاس پھر ذمہ داری بڑھتی جاتی۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا ہم صبح کے درس کے اندر سورہ رحمان پڑھنے کے بعد درس ہوتا ہے مسجد میں، درس قرآن فجر کی نماز کے بعد، تو ایوب علیہ السلام کا سورہ صاد کے اندر 23ویں پارے میں جو ان کا تذکرہ ہے اس کو پڑھ رہے تھے۔ اچھا، ایک بڑی شاندار جملہ، بڑا شاندار ایوب علیہ السلام نے، جس وقت ایوب علیہ السلام چونکہ خوشحال تھے، بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا تھا، بڑی بچے بھی تھے ان کے، بچیاں بھی تھیں اور دولت بھی بڑی تھی، تو اللہ کے پیغمبر تھے، بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر تھے، تو ایوب علیہ السلام اللہ کا پیغام دیتے، تو کئی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، دیکھیں جی ہم نے تو کام پہ بھی جانا ہوتا ہے، ہمارے اور بھی بڑے مسائل ہیں، آپ تو خوشحال ہیں، آپ کا تو نظام صحیح ہے، تو آپ جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں، تو ہمارے تو بڑے مسائل ہیں، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا اتنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایوب علیہ السلام سے وہ جس وقت دولت وہ ساری لے لی، پھر اس کے بعد ان کے اہل و عیال وہ سارے چھوڑ کر چلے گئے، پھر اس کے بعد جناب پھر جب سارا یہ نظام ختم ہو گیا، اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، چونکہ قرآن کریم کے اندر دو انبیاء کی مثالیں ایسی ہیں، ایک اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا، حتیٰ کہ ایسی حکمرانی عطا فرمائی کہ خود دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے بعد کسی کو ایسی میرے جیسی حکمرانی نہ دینا، سلیمان علیہ السلام دعا کرتے ہیں سورہ صاد کے اندر۔ تو ایسے ہی ہوا، آپ دیکھیں کہ ایسی حکمرانی، جنات پر ان کی حکمرانی، پرندوں پر ان کی، انسانوں پر حکمرانی، تو اتنی اللہ نے ان کو زبردست حکومت عطا فرمائی تھی، اور اتنی حکومت بڑی ملنے کے باوجود ہر وقت وہ کہتے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یعنی ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور پھر دیکھیں جب ملکہ بلقیس کا وہ تخت آیا، آنکھ جھپکنے کے اندر وہ آپ کے دربار میں جب لایا گیا، تو اس وقت بھی ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی مثال دی ان پیغمبروں میں جن کو اللہ نے عطا فرمایا، تو ان کے لیے بھی دو جملے اللہ نے ارشاد فرمایا نعم العبد انہ اواب، کتنے اچھے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح نعمتیں واپس لے کے جن کو آزمایا وہ ایوب علیہ السلام ہیں، اللہ بتدریج نعمتیں واپس لیتا رہا، لیکن واپس جاتی رہی، اللہ پر کوئی شکوہ نہیں کیا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، حتیٰ کہ یہ ایک وقت آ گیا کہ ایوب علیہ السلام کے جسم کے اوپر بھی وہ بیماری کی وجہ سے سارے وہ آثار ہیں، اور پھر اس وقت ایک جملہ ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ شکر ہے اب تیرے اور میرے درمیان کوئی نہیں، یعنی پہلے تو تھا نا کہ تو نے مجھے دولت دی ہے،
چلو میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، میرے پاس میری اولاد ہے، اللہ میں شکر ادا کر رہا ہوں، یا اللہ میری صحت اچھی تھی میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، اب تو میں پڑھا ہوں یا اللہ پھر بھی تیرا شکر ہے، لیکن خوشی اس بات کی مجھے کہ اب اللہ میرے اور تیرے درمیان ہے ہی کوئی نہیں، بس جو چیزیں مطلب تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ جب مہربان ہوتا ہے اپنے بندوں پر تو اس کی بھی مثال اللہ نے دی۔ اللہ فرماتا ہے ارکد برجلک، ایوب علیہ السلام آپ اپنی ایڑی کو یا اپنے پاؤں کو آپ مارے زمین پر مارے، وہاں سے چشمہ نکلا، ھذا مغتسل بارد و شراب، اللہ فرماتا ہے یہاں سے جو چشمہ نکلا ہے اس سے آپ غسل کر لیجئے، کیونکہ ایوب علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی تھی نا بنصب و عذاب، کہنے لگے اللہ مجھے اندرونی بھی تکلیف ہے اور ظاہراً بھی میں تکلیف کے اندر ہوں، تو اللہ سے جب یہ گزارش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ھذا مغتسل بارد و شراب، آپ اس چشمے سے غسل بھی کر لیجئے تاکہ آپ کے جسمانی جو ساری بیماریاں وہ ختم ہو جائیں، اور آپ اس کو پی لیجئے تاکہ آپ کی اندرونی ساری تکلیفیں بھی ختم ہو جائیں۔ تو لہذا خالق کائنات جو ہے وہ بندوں کو آزماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بعد سے نعمتیں لے کر بھی آزماتا ہے، لیکن خالق کائنات جتنا جس کو اختیار دے، جتنا جس کے کنٹرول میں معاملات ہوں، اس کو اپنے اپنے معاملات کے اندر ایک ہدایت کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہدایت کو پسند کرتا ہے، گمراہی کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف دعوت دیں اور برائی سے منع کریں، تاکہ معاشرہ جو ہے وہ اللہ کے حکموں کے تابع رہے، اللہ کی مرضی کے مطابق چلے، اور معاشرہ جو ہے وہ برائی سے بچ کر جو ہے لوگوں کا وقت گزرے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر سطح پر، خواہ ہم اپنی ذات کے معاملے کے اندر ہیں، وہاں بھی ہم جو ہے بالکل سیریس نہیں ہیں اللہ کی باتیں ماننے کے اندر، گھر کے سربراہ ہونے کے اعتبار سے بھی ہمارے حالات ایسے ہی ہیں، اور پھر جناب ملک کا کوئی سربراہ ہے، کوئی صوبے کا سربراہ ہے اور کوئی ملک کا سربراہ ہے، لیکن وہ کہا جاتا ہے نا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے طریقوں کو اپناتے ہیں، بادشاہوں کے طریقوں پر چلتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس وقت ایسے حکمران تھے جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، تو لوگ بھی، رعایا بھی اللہ کی عبادت کرنے والی تھی، پھر دنیا کے مال کو سمیٹنے والے جب حکمران آئے تو ہر بندہ ہی دنیا کو سمیٹنے لگ گیا۔ تو جس زمانے کے اندر جس طرح کے حاکم ہوتے ہیں، رعایا اس طرح کی پھر رویہ اختیار کرتی ہے۔ تو آج ہماری صورتحال یہ کہ ہمارے حکمران سیریس نہیں ہے، تو ہر بندہ ہی اس طرح ہر معاملے کو ایسے جناب معمولی لے رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو گیا، جو مرضی ہو جائے کچھ نہیں ہوا، جو مرضی ہو جائے کچھ نہیں ہوا، حالانکہ یہ آہستہ آہستہ ہم جو ہے وہ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ بعض چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے میں تو لگتی ہیں کہ شاید اچھی ہے۔ وہ ایک کہاوت ہے نا کہ ایک بلی جو تھی وہ کسی لوہے کی دکان کے اندر چلی گئی، اس کو چاٹنا شروع کیا، لوہے کو چاٹ رہی ہے، اور چاٹتے چاٹتے اس کے نا زبان سے خون نکل رہا ہے، وہ مسلسل چاٹی جا رہی ہے، اور گمان یہ کر رہی ہے کہ شاید یہ اس لوہے سے خون نکل رہا ہے، میں خون جو لوہے سے نکل رہا ہے اس کو چاٹ رہی ہوں، لیکن جناب وہ نکلتا رہا خون، اس کے خیال میں لوہے سے نکل رہا ہے، حقیقت میں اس کی زبان زخمی ہو گئی۔ تو اس طرح وہ کرتے کرتے جناب اس کا جس وقت وہ بلڈ جسم سے نکل گیا وہ مر گئی۔ اسی طرح ہماری صورتحال ہے کہ ہم جناب وقتی طور پر تو ہر بندہ ہی معاشرے کا وہ گمراہی کو بڑے اچھے طریقے سے جناب دیکھ رہا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ صحیح ہو رہا ہے سارا کچھ، لیکن جس وقت اللہ اس کے رسول کی حکموں سے ہٹ کر زندگیاں ہوں گی تو وہ زندگیاں بالآخر ہلاکت کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین پر عملداری و استقامت کی نعمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔